آج میں مجبور ہوں کہ میں نے کل کچھ کہا تھا اور آج ہی اس کا رزلٹ سامنے آیا اور میری درخواست ہے کہ وہ کلپ چلا دی جائے۔ جی آج اتفاق سے سردار عطا اللہ مینگل صاحب کی برسی تھی۔ بلوچستان کا صوبہ جو ہے اس کا قیام عمل میں آتا ہے، اس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، تو تاریخی اعتبار سے بلوچستان کے پہلے منتخب وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ عطا اللہ مینگل صاحب ہوتے ہیں۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ میں آج عطا اللہ مینگل صاحب کی وزارت اعلیٰ کیوں گئی اور اس کے بعد سے معاملات ابھی تک کیوں نہیں سمجھ رہے، اس طرح ایک کہانی لے کر چلتا۔ مجھے یہ گمان ہے کہ اگر آپ کل مجھے دیگر موضوعات میں نہ الجھاتے اور مجھے اسی موضوع پر 15 یا 20 منٹ تک رہنے دیتے تو شاید آپ کو علم تھا کہ استعفیٰ آنے والا ہے؟ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں جی، میری اختر مینگل صاحب سے ذاتی طور پر اور ٹیلی فون پر گفتگو ہوئے کم از کم 2.5 سے 3 سال ہو گئے۔ تو پھر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرا دل جو ہے کافی دنوں سے، جب سے وہ اگست کے واقعات ہوئے 25 اگست والے، وہ بلوچستان میں اٹکا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہے ان واقعات کے فوراً بعد بھی ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ جو تھا فلی فوکس رہا بلوچستان میں، اس کے بعد لوگ آگے بڑھ گئے، لیکن ہم نے ایک دن بعد دوبارہ اس پہ کیا اپنے، اور کل بھی میں یہی بات اینی وے۔ اب آج اختر مینگل صاحب کا ٹویٹ آتا ہے جو بائی دا وے پاکستانیوں، میں آپ کو دوبارہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ٹویٹ بین ہے، لیکن چلو وی پی این سے پاکستان میں ٹویٹ بین ہے۔ بہرحال وہ ٹویٹ کہتا ہے، میرے والد سردار عطا اللہ مینگل کی 30ویں برسی کے موقع پر میں انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بطور رکن پارلیمان استعفیٰ دیتا ہوں۔ میں اختر مینگل رکن قومی اسمبلی بطور رکن پارلیمان اپنے عہدے سے مستعفی ہوتا ہوں۔ بلوچستان کی موجودہ صورتحال نے مجھے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہمارا صوبہ مسلسل اس ایوان کی جانب سے نظر انداز ہوتا رہا ہے۔ ہر روز ہمیں دیوار سے مزید لگایا جاتا ہے، جس سے ہمیں اپنے کردار پر نظر ثانی کرنے کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ اس اسمبلی میں بلوچستان کے عوام کی حقیقی نمائندگی نہ ہونے کی وجہ سے میری طرح کی آوازیں بھی کوئی معنی خیز تبدیلی نہیں لا سکتی۔ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہمارے احتجاج یا اظہار رائے کو ہمیشہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے لوگوں کو یا تو خاموش کر دیا جاتا ہے، غدار قرار دیا جاتا ہے، یا بدتر قتل کر دیا جاتا ہے۔ ان حالات میں میں اس صلاحیت میں مزید کام کرنا ناممکن سمجھتا ہوں، کیونکہ یہاں میری موجودگی میرے نمائندہ عوام کے لیے فائدہ مند نہیں رہی۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے استعفے کو قبول کیا جائے۔ اللہ بلوچستان کی حفاظت فرمائے اور اسے خوشحال کرے۔ آمین۔ آخری بات پہ تو آمین۔ اتنا ناراض، اتنا غصہ کیوں کہ استعفیٰ دے دیا؟ وجہ کیا ہے؟ بھیا ایک سیدھی سی بات، آپ کو میں نے 3-4 مرتبہ کہا کہ مستونگ سے خاتون قافلہ لے کر چلتی ہے اور وہ مکران کوس تک پہنچ جاتی ہے اور بلوچستان مفلوج ہو جاتا ہے۔ اس وقت کہاں تھے ہمارے جو سیاسی رہنما مانے جاتے ہیں؟ کیوں انگیج کرنے میں ناکام رہے؟ نہیں کر پائے نا بابو۔ ٹھیک ہے، وقتی طور پر ڈاکٹر مالک سے درخواست کی، جو میری دانش میں اتنے ہی بے بس و لاچار ہو چکے ہیں جیسے ابھی اختر مینگل محسوس کر رہے ہیں۔ اب ایک شخص جو آپ کے ساتھ ملتا ہے تو آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ سابق وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر سکیں۔ یہ بات درست ہے یا نہیں؟ درست ہے۔ اس کو یار اتنا حق تو دو، اس کو اتنا ریلیونٹ تو رکھو، اس کو اتنا قابل توقیر تو سمجھو کہ اس کے بلوچستان میں واقعات ہوتے ہیں، وہ بٹن دباتے ہیں قومی اسمبلی میں
کہ مجھے بولنے دیا جائے. انہیں جیسے ہی بولنے کا کہا جاتا ہے تو اتفاق سے ان کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں انجینئر حمید, مجلس سے وحدت المسلمین کے لیے, اور یہ کرم سے الیکٹ ہوئے. اچھا, اب ان کی بھی مجھے سمجھ نہیں آئی. مجلس سے وحدت المسلمین تو جب اتحادی اختر ہے. مینگل صاحب اٹھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کورم کی نشاندہی. وہ انجینئر صاحب جو ہیں جی, اب کورم کی نشاندہی ہو گئی تو کورم پورا نہیں ہے تو ظاہر ہے اجلاس ملتوی. آج بھی یہی ہوا, ٹھیک ہو گئی بات. صرف یہ کورم کی نشاندہی نہیں ہے, اس سے پہلے وہ بار بار کہہ چکے ہیں یہ دو افراد, یہ شکوہ اور شکایت ریپیٹڈلی اور اسمبلی ریکارڈ پہ لا چکے ہیں اور ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں اور آؤٹ سائڈ دی اسمبلی بھی کہہ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ صاحب عام طور پر آپ یہ دیکھیے کہ قومی اسمبلی کی کارروائی جو ہے نام نہاد پی ٹی پی پارلیمان بنا کے ایک چینل ہے, اس میں لائیو دکھائی جاتی ہے نا, ساری کارروائی لائیو ہوتی ہے اس میں. یہ دو افراد جو ہیں ان کی تقاریر کا 40 to 50% حصہ میوٹ ہو جاتا ہے. میں نے اسٹڈی کی ایک مرتبہ, ٹھیک ہے, تم یقین مانو میں نے کبھی بھی 5 یا 4 ہزار سے زیادہ لوگوں کو لائیو سٹریمنگ, کیونکہ انہیں پتہ ہے اس پارلیمان کی وقت کیا ہے, دیکھتے نہیں, انٹرسٹ ہی نہیں ہے. میں نے باقاعدہ اسٹڈی کیا اس ذہن میں رکھتے ہوئے. وہ یار بولنے دو, کم از کم ان کو ایک چہرہ تو ملے. وہ جب جائیں اپنے علاقے میں, جب اختر مینگل بڑھ جائے تو کہا یار میں تو بولا تھا, میں کیا کروں یار, چھوٹا صوبہ ہے, میں تو حکمران جماعت میں نہیں ہوں وغیرہ وغیرہ, میں ان کا حامی ہوں, میں اس لیے ہوں یار کہ چلو. اور جتنے نمائندے اسمبلی میں بولتے ہیں ان کے حلقوں میں سوشل میڈیا پہ بہت چلتے ہیں, وہ پھر بات کرتے ہیں بھائی کہ فلور پہ یہ بولے. وہ خود ریکارڈنگز لے کر جو ہے پھر وہ اپنے سوشل میڈیا ٹیمز کے حوالے کرتے ہیں. یہ لوگ وہ کہتے ہیں یار چلو کسی نے لائیو دیکھا یا نہ دیکھا, کم از کم ہم اپنے علاقوں میں یہ بات کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ اختر مینگل نے جو بھی گفتگو کر رہے تھے ساری کی ساری غیر معقول ہوگی. بھائی انہیں تقریر کرنے دیں اور تقریر کے بعد کھڑے ہو کر جواب دیں ان کا. ویسے سردار ایاز صادق صاحب بڑے وائز سپیکر ہیں, پہلے بھی انہوں نے ہمیشہ اپوزیشن کو بڑا موقع دیا. خورشید شاہ صاحب اپوزیشن لیڈر ہوا کرتے تھے, تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی شاید نظر سے نہیں گزرا کہ اس طرح کا ایشو ہے. شاید استعفے کے بعد وہ اس کو ہائی لائٹ کریں اس ایشو کو, اور اس طرح وہ جا کے منا بھی لیں ان کو. ارے بھائی وہ گئے نا, عرفان صدیقی صاحب سب سے پہلے گئے. اب عرفان صدیقی صاحب کا جانا بہرحال معنی رکھتا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں, وہ ان کے یعنی کہ بے تقریر بھی لکھتے رہے ہیں, تو سمبولیکلی علامتی طور پر یہ سمجھا جائے گا کہ جی نواز شریف صاحب انہیں منانے آئے. سمبولیکلی وہ نہیں مانے, ٹھیک. اس کے بعد مجھے کوئی ایسی پیش رفت ابھی تک میں فالو کرتا رہا ہوں. میں اپنی دانش میں یہ توقع باندھے ہوا تھا بے وقوف خوشگمان شخص کہ شاید شہباز شریف صاحب خود فون کر لیں. ہو سکتا ہے کر لیں کچھ ٹائم تک. ابھی تو خیر ریسنٹ بات ہے نا, آج کی بھائی یہ دوپہر کا واقعہ ہو چکا ہے نا میرے بابو. یہ واقعہ کوئی تقریباً 2 سے 2:30 بجے کے درمیان دوپہر نا, تو ابھی کیا بجے 8:09 ہوئے. ٹھیک نہ کرو ایسے. ڈیجیٹل میڈیا کے اس تیز رفتار دور میں خبر وہی جو بر وقت اور جامع ہو. اب ہوں گی جدید دور سے ہم آہنگ دنیا کی تمام اہم خبریں, کبھی بھی کہیں بھی, صرف ایک کلک کی دوری پر. خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی. آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال. پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ, سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بر وقت. www.publicnews.com